اور انہوں نے کابینہ سے ترمیم منظور کی. کوئی بھی مسودہ اس ٹائم منظر عام پہ نہیں آیا ہوا. ہم چیئرمین سینٹ کے پاس گئے تھے صرف اس لیے کہ ہم نے چیئرمین صاحب کو بتایا کہ ابھی تک ہمارے لیڈر آف اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم سب سے بڑی پارٹی ہے اور ہم نے میجورٹی کے ممبرز کے سائن سے علامہ ناصر صاحب کے لیے سبمٹ کروایا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں جمہور کی کیا حالت ہے. تو پارلیمانی پارٹی میں کیا فیصلہ ہوا, پروٹیسٹ کریں گے؟ دیکھیے جی, پارلیمانی پارٹی میں صاف فیصلہ ہوا ہے کہ ہم مسترد کرتے ہیں, اور جو ان کی پلاننگ ہے کہ یہ آج پیش کریں گے اور پھر اس کو جوائنٹ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی جو پارلیمانی میٹنگ بلا رہے ہیں اس میں یہ پیش کریں گے کمیٹی میں, پارلیمانی کمیٹی میں. تو ہم اس میں بھی نہیں جائیں گے. ہم تب تک اس میں نہیں جائیں گے جب تک ہماری خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جاتی, اور اس پر ہم ان سے احکامات لیں گے. حکومت تو مسودہ جاری کر دیا ہے, وہ ترمیم کچھ شو ہو گئی ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میرے خیال سے جی جتنا انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے جاری کرنا ہے وہ انہوں نے جاری کر دیا ہے. باقی کا ابھی ہم اندر جا کے دیکھیں گے کہ ایکچولی یہ ہے کیا چیز. پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہیں؟ وہ تو آپ اندر دیکھیں. ابھی انہوں نے ایک بغیر دیکھے ایک ڈرافٹ کو منظور کرا لیا کابینہ سے. آدھا کا ڈرافٹ شاید آیا ہوگا, آدھا ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا, اور انہوں نے منظور کر لیا. اس ٹائم اس ملک میں جمہور کی یہ حالت ہے اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس سے بہتر ہے مارشل لا لگا, جس میں ولی خان تھے, جس میں مولانا مفتی محمود صاحب تھے, حفیظ پیرزادہ صاحب تھے, خود بھٹو صاحب تھے. اس کی جڑوں کو آج زمین سے نکالا جا رہا ہے. یہ ملک کی سالمیت کے خلاف, ملک کا آئینی ملک کی سالمیت کا ضامن ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن 47 کی اپوزیشن اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. گورنمنٹ جی حکومت خبر بریک کی گئی کہ جی 27ویں ترمیم کابینہ نے منظور کر لی ہے. تو یہ اتنا انفارچونیٹ ہے کہ اس ٹائم اس ملک میں آئین اور قانون کے بعد عجیب و غریب قسم کا جنگل کا قانون رائج ہے, اور جس کی لاٹھی اس کی بینس ہے. اور اب دیکھتے ہیں, میرے خیال سے 27ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی اور PMLN بھی روئے گی. مولانا فضل رحمان صاحب کو بھی تحفظات ہیں اس حوالے سے, کیا پی ٹی آئی مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کوئی اپنا ڈرافٹ تیار کرے گی؟ پیپل پارٹی کو بھی تحفظات ہیں, تو کس طرح کو ڈرافٹ پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے یا مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, کس قسم کے تحفظات اس ٹائم تو انہوں نے خبر بریک کر لی ہے کہ 27ویں ترمیم کابینہ سے منظور ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی اس سسٹم کا حصہ ہے. اگر ان کی مرضی شامل نہ ہوتی تو کابینہ سے کبھی بھی منظور نہ ہوتی. جی یہ نورا کشتی ہے اور یہ عوام کو صرف آپ ایسی بات کریں کہ جو پاکستان کی جمہوریت کے خلاف ہے یا پاکستان کے آئین کے خلاف ہے. اس کے اندر تمام جو تجویز ہیں وہ ایک تو چارٹر آف ڈیموکریسی کی روح سے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی تھی اس سے متعلق ہے. ٹرانسفر آف ججز وہ بھی بالکل آئین کے روح سے ایک جوڈیشل کمیشن کو دیا جا رہا ہے. پاور جو پریزیڈنٹ کے پاس تھی اور پرائم منسٹر کے پاس تھی وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. اور جو آرٹیکل 243 ہے اس میں امینڈمنٹ کی جا رہی ہے, کیونکہ دیکھیں جو نئے جنگ کے جو تقاضے ہیں اس کے اندر اب جوائنٹ کمانڈ کا ہونا بہت ضروری ہے. جو جوائنٹ چیف ہمارے پاس پہلے بھی تھے, لیکن ایک جوائنٹ کمانڈ کو ایوالو کرنا جس کے اندر تمام جو نیوی, ایئر فورس, سائبر, انفارمیشن, ڈفرینٹ جو آپ کے ورٹیکلز ہیں ان کو ایک کمانڈ کے اندر نیچے لے کے آنا, وہ بڑا وقت کی ضرورت ہے اور اس کو پورا کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو فیلڈ مارشل جو بھی ظاہر ہے ہمارے ملک میں جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو ان کے مطابق عزت بھی دینی چاہیے اور ان کو عہدے بھی دینے چاہیے. لیکن ہم نے فیلڈ مارشل کو عزت دینے کے لیے ہم نے انڈیا کو کاپی کیوں کیا؟ کیونکہ انڈیا میں یہ پہلے قانون تھا, دنیا میں کہیں اور نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ تعیاد اس کو یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا جاتا ہے. انڈیا میں اس سے پہلے یہ موجود تھا, تو ہم نے انہیں کو ہی کیوں کاپی کرنا تھا؟ نہیں, ہم نے ان کو کاپی نہیں کیا. بہت سارے ایسے ہمارے قوانین ہیں جو ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. کاپی نہیں ہوتا, وہ اپنے ہمارے حالات ہیں اس کے حساب سے ہم چل رہے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں. آپ ہو جائے تو مجھے بتا دیں کہ جی کسی کو فیلڈ مارشل تعیاد بنانا, اس کو عزت دینا اگر اس نے کسی نے ایک جنگ جیتی ہے, یا ایئر مارشل بنانا, یا نیوی کا جو ہے ریلیونٹ ماسٹر آف دا فلیٹ بنانا, یہ اس میں کوئی برائی ہے تو آپ مجھے بتا دیں. مولانا صاحب یہ بھی بتا دیں, پاکستان تحریک انصاف کو بھی اگر پہلے سے آن بورڈ لے لیا جاتا یا مسودہ پہلے سے ان سے شیئر کیا جاتا, بھی وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسودہ نہیں شیئر کیا گیا, تو اس طرح ایمرجنسی میں نہیں ہوتی ترامیم, تو اچھا نہیں ہوتا کہ یہ فیلڈ مارشل کا بھی معاملہ ہو جاتا اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں جو یہ اچھے قوانین پاس ہو جاتے اگر پی ٹی آئی کو پہلے سے آن بورڈ لے لیا جاتا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے یا قانون سازی ہوتی ہے وہ ایک طریقے سے ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ پہلے مسودہ سارے پاکستان کو بانٹ دیں
اور اس کے بعد آپ کہیں گے جی پہلے آپ نے اپنے اندر اس کے جو الائز ہیں ان کے اندر جو پارٹی ہے اس کے اندر جو ٹاپ لیڈرشپ ان کو ایک پیج پہ لانا ہوتا ہے. اس کو ایک پیج پہ لائے بغیر آپ دنیا میں مسودہ نہیں بانٹتے. ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں جنہوں نے آدھے گھنٹے میں 33 قانون پاس کیے تھے جوائنٹ سیشن میں, اگر آپ کو یاد ہو, جنہوں نے ایک دن میں 11 آرڈیننس نکالے تھے 2019 میں 15 منٹ کے اندر. تو یہ آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہم نے آئینی ترمیم کے اندر مسودہ بھی دیا ہے ان کو. آج ہم نے ان سے آج جتنی تقریریں آپ سن لیں, کسی ایک تقریر میں اگر یہ بات کی گئی ہو کہ جی مسودے میں یہ والی چیز کیوں ہے, یہ نکال کے یہ ڈال دیں یا یہ ہماری ان پٹ ہے, ساری یہ ہے کہ جی 26 نومبر میں یہ ہوا, 9 فروری کو یہ ہوا, 8 فروری کو یہ ہوا, اور مطلب تمام سیاسی باتیں ہیں. کوئی ایک بات ایسی آپ کنٹریبیوٹ کریں نا. آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کنٹریبیوشن کرنے, آپ کو موقع دے دیا کہ آج آپ نے تقریریں بھی کر لی ہیں, کل بھی آپ تقریریں کریں گے, تو آپ کنٹریبیوٹ کریں نا. آپ یہ بجائے اس کے تنقید برائے تنقید ہے, اس سے باہر نکل کے آپ یہاں آپ کہہ رہے ہیں جی جمہوریت بڑے خطرے میں, تو آپ بتائیں, ہمیں بتائیں نا. آپ نے کتنا واویلا کیا کہ جی ملک میں جمہوریت ختم ہونے لگی ہے اور پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے, مگر آپ نے دیکھ لیا کہ کیا نکلا. پاک افغان مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں, اور خواجہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو ثالثی کا کردار ادا کرنے والے تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. کیا افغانستان پھر بھارت کے ہاتھوں استعمال وہ کر پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہمارے خطے کی کہ اس طرح جو دو مسلمان ملک ہیں ان کے درمیان معاملہ جو ہے وہ طے نہیں پا رہا, اور یہ پاکستان کی بھی اور افغانستان کی جو عوام ہے وہ تو یہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو, مگر ظاہر ہے یہ پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ اس طرح ہم 4000 لوگوں کو شہید کروا دیں, روزانہ جو ہے یہاں پہ حملے ہوں اور لوگ جو ہیں ان کے افغانستان سے ان کا تعلق نکلے, یہ کیسے. اور پھر جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو ریٹن ایگریمنٹ میں لکھ کے دے دیں تو اس میں کیا برائی ہے. دیکھیں نا, ایک چیز آپ اورلی کمٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو بائی رائٹنگ کمٹ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ابھی کمٹمنٹ ٹھیک ہوگی, کل کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے یہ کہا تھا یہ نہیں کہا تھا, مگر اس کے باوجود انہوں نے اس پہ ایگری نہیں کیا, جس کی وجہ سے جو ہے جو میڈیٹرس ہے وہ بھی انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. حکومت کو اس کے لیے دونوں ملکوں کا فائدہ ہے. رہی بات یہ کہ یہ کہنا کہ ہم نے ان کی مدد کی ہے یا نہیں مدد کی, میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اگر میری پالیسی یہ ہے کہ میں آپ کا جو علاقہ ہے یا آپ کا جو گھر ہے اس میں جتنے اندر تک میرا اثر و رسوخ ہوگا وہ بہتر ہوگا, اور میں آپ کے ایک دشمن پہ جو آپ کے گھر پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے اس کو میں جگہ دیتا ہوں اپنے ملک کے اندر سے, جو 2001 سے لے کے 9/11 کے بعد جو ہوا تھا, کیا وہ ہماری پالیسی ان کے حق کی تھی یا ان کے خلاف تھی؟ دیکھیں, میں ان کا دوست صحیح, لیکن اگر میں اس کے دشمن کو پناہ دے رہا ہوں تو وہ دوستی تو نہ ہوئی نا. تو یہ کہہ دینا کہ پاکستان ان کی مدد کرتا رہا, پاکستان کی پالیسیز چاہے وہ 1980 میں تھی یا 2001 میں تھی, وہ پالیسیز ان کے حق میں نہیں تھی. نمبر 2, وہ کسی کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں, میرا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ان میں اگر اتنی عقل نہیں ہے کہ کس کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں تو وہ جانے, ان کا کام جانے, ان کو اپنا نقصان ہوگا. میں ان کو صرف ایک چیز سمجھا سکتا ہوں کہ بھائی جان, اس میں آپ کا بھی نقصان ہے, ہمارا بھی نقصان ہے. آپ کا نقصان اس لیے زیادہ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ امریکہ سے لڑے تھے اور کیا کہہ سکتے ہیں اسے, رشیا سے لڑے تھے. رشیا سے لڑنے کے